آج 2 جمادی الاول ہفتے کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف ایک بار پڑھ لو۔ یہ تسبیح نیکیوں اور دولت کی ATM ہے۔ 10 لاکھ تو کچھ نہیں ہے، اللہ سے 10 ارب مانگو گے تو اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 جمادی الاول ہفتے کے دن 7 آسمانوں سے بڑا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظیفہ پڑھ کر اگر کوئی اللہ سے کروڑوں بھی مانگتا ہے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 جمادی الاول ہفتے کے دن کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اس دن آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور یہ وظیفہ پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں، کیونکہ ہفتے کا دن قبولیت کا دن ہوتا ہے۔ ہفتے کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہوتا ہے۔ ہفتے کے دن اس وظیفے کو پڑھنے کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ بہت سے محدثین، بہت سے اللہ والوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھا۔ آج کا دن بڑا ہی طاقتور اور بڑا ہی قبولیت کا دن ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا جاتا ہے، 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا طاقتور وظیفہ پڑھنے سے اگر آپ کی 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، اگر آپ کی ہر مشکل پریشانی کا، تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اگر کوئی اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولیاں دولت، شہرت، عزت سے بھروانا چاہتا ہے، تو آج اس وظیفے کو آپ نے خود بھی پڑھنا ہے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کرنا ہے، تاکہ اللہ اس وظیفے کی بدولت سب کی تقدیر بدل دے، سب کے نصیبوں کو کھول دے۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، فوری طور پر پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینے، کئی گھنٹوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ جب اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد امیر ہو جائیں، جلد کامیاب ہو جائیں، وہ آج اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ آپ کو کسی بھی جعلی پیروں، فقیروں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تک آپ کے پاس یہ پاورفل وظیفہ موجود ہے، آپ کو کسی کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج اس وظیفے کو پڑھیں، اللہ سے نیت کر کے مانگیں، آج آپ کی ہر حاجت پوری ہو کر رہے گی۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ جو ماں باپ پریشان ہے، گھر میں جوان بیٹوں کو روزگار نہیں مل رہا، بیٹوں کی نوکری کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، کاروبار میں آسانیوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، آپ کو کہیں سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو پھر اللہ کے ساتھ رجوع کریں۔ اللہ تو ہر مشکل سے نکالنے والا ہے، اللہ تو آزمائشوں کو اٹھانے والا ہے، اللہ تو بند راستوں کو کھولنے والا ہے۔ تو اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کے قرض کی ادائیگی فوراً ہو جائے گی۔ آپ پریشان ہیں، بدگمان ہیں، آپ وسوسوں کا شکار ہیں، آپ پر یہ مشکل وقت، یہ پریشانی، یہ تنگ دستی جو کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، آپ ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے جان چھوڑے گی، تو آج چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے مانگیں۔ آپ کی پریشانیاں منٹوں میں ختم ہو جائیں گی۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے اگر کروڑوں بھی مانگیں گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بس اللہ سے کوئی مانگنے والا ہو، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد سے پڑھنے والا ہو۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ ماؤں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھیں، اپنی بیٹی کے روشن نصیب کے لیے بھی۔ اپنی نسلوں کو کامیاب بنانا ہے تو یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آج انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ ہر کام کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ آج مسلمان پریشان ہیں، کہیں پر جنگی حالات ہیں، کہیں پر غربت نے مارا ہوا ہے،
کہیں پر سیلاب آیا ہوا ہے، کہیں تنگ دستی اتنی ہے کہ ماں باپ بچوں کے اخراجات پورے ہی نہیں کر سکتے۔ بے برکتی کا عالم یہ ہے کہ یہ دنیا جس دہانے پر چل رہی ہے، لوگ لاکھوں کمانے کے باوجود بھی پریشان ہیں کیونکہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ تمام کے تمام مسائل پیسوں کی وجہ سے ہیں۔ آج اگر کسی گھر میں پیسہ ہے تو وہاں لڑائی جھگڑے بھی کم ہیں، وہاں پریشانیاں بھی کم ہیں، وہاں مصیبتیں بھی کم ہیں، وہاں ہر طرح کی مصیبتوں سے نجات بھی ہوتی ہے۔ جب ہر مسئلے کا حل پیسے میں ہے، ہر پریشانی کا حل پیسے میں ہے، ہر رشتہ پیسے سے ہے، تو پھر آج ہفتے کے دن رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کے خزانے لوٹنے کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں۔ اگر کوئی فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا، اگر کوئی مانگنے والا بھکاری بھی پڑے گا تو اللہ بانٹنے والا بنا دے گا۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان وظیفے پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اعمال پڑھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی بندے کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ اور آج 2 جمادی الاول پہلے ہفتے کا دن ہے۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جب بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ خود دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے اللہ والے اس دن عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں۔ تو پھر اگر آپ بھی اللہ کے ولیوں جیسا اعلیٰ مقام اور قبولیت چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج آپ نے اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو آئیے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسی بہت سی ویڈیوز اس چینل پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ چاہیں تو آج یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، جب بھی آپ کو وقت ملے تب آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ درود پاک کے بغیر نامکمل ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو یہ تمام پریشانیوں سے نجات عطا کرتا ہے۔ تو ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے۔ آج آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے الفاظ میں اللہ کریم سے مانگیں کہ اے اللہ میں نیا گھر چاہتا ہوں، مجھے اپنا ذاتی گھر عطا فرما دے، نئی گاڑی چاہتا ہوں، مجھے گاڑی دے دے، میں نوکری چاہتا ہوں، یا میں من پسند شادی کرنا چاہتا ہوں، یا میں کاروبار میں ترقی چاہتا ہوں، میں قرض سے نجات چاہتا ہوں۔ اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی ہوتی ہے۔
اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسا اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ 2 جمادی الاول ہفتے کے دن اس کو پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے پھر اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور جب کوئی بندہ رب کریم کو یا اللہ سے پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنی من پسند مرادیں پوری کروانا چاہتے ہیں، تو آج اس وظیفے سے فائدہ اٹھا لو۔ یا اللہ کو پڑھ کر رب کو راضی کر لو۔ آپ نے یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ کامیابی کا راز ہے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ لوگ وظیفہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں تو فائدہ ہی نہیں ہوا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کچھ بھی مانگنے سے پہلے اللہ کو راضی کیا کرو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے پھر اللہ سے اپنی جو بھی حاجت طلب کریں گے اللہ آپ کو خیر، برکتیں اور سلامتی عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر 100 بار یا اللہ کو اچھی طرح گن کر پڑھ لیا تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے پہلا کلمہ۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ آج ہر گھر کی ضرورت رزق ہے، پیسہ ہے، ہر انسان بے شمار رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیابی چاہتا ہے، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے۔ آج آپ نے دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ کر رب کریم سے سجدے کی حالت میں مانگنا ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش، ہر مراد پوری ہو کر رہے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کو میرا رب رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آپ نے اس کلمہ مبارک کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس کلمہ طیبہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ 2 جمادی الاول ہفتے کے دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دیا ہے۔ جب آپ نے دوسرے نمبر پر 21 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اللہ کی توجہ اپنی طرف کر لی، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، تو پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے آپ کو 100% مل کر رہے گا۔ جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا تو اب اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 2 جمادی الاول ہفتے کے دن اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ ہے۔ تو ناظرین، اس سورت کو کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ آپ کو کامیابی کا راز بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنی ہے۔
اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے تو 7 کی 7 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، 7 کے 7 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ سورہ اخلاص کو 7 بار پڑھ کر آپ نے اللہ سے خزانے حاصل کر لیے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیا۔ اب آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ تو یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 2 جمادی الاول ہفتے کے دن لوگ بہت سے اعمال کرتے ہیں، لیکن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے رحمتوں، برکتوں اور دولتوں سے مالا مال کرنا چاہتی ہے۔ یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے مانگیں۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ میرا رب آپ کی ہر نیک حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ میں ضرور لکھ دیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم۔